بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلچسپ شب معراج کا معجزاتی سفر۔ اسراء و معراج۔ قرآن کے نزول کے بعد اسراء و معراج دوسرا معجزہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اسراء و معراج کے بنیادی سفر کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ در حقیقت اس ناقابل یقین سفر میں بہت سے اسٹاپ تھے اور یہ سفر معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو معجزاتی سفر کی تفصیل بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسراء و معراج کا سیاق و سباق۔ اسراء و معراج ایسے وقت میں ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ قریش جو کہ ان کا قبیلہ اور ان کا خاندان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر مسلسل ظلم کر رہے تھے۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی غم کے سال کا سامنا کیا تھا، جس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے چچا حضرت ابو طالب جو ان کے محافظ اور حلیف تھے ان کو کھو دیا تھا۔ ان تمام دکھوں کے علاوہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی پیغام پھیلانے کے لیے طائف کا سفر کیا تو اہل طائف نے آپ کو رد کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے بچوں کو گلیوں میں بھیج دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو چھوڑ دیا۔ اتنے غم اور مصائب سے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی ایک خوبصورت اور تسلی بخش تحفہ دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مقدس مقام اور آسمانوں تک پہنچایا گیا بلکہ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، جو کہ تمام راحت اور امید کا سرچشمہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں سو رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھل گئی اور جبرائیل علیہ السلام اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جسے البراق کہتے ہیں، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے۔ اس کی پیش قدمی اس حد تک تھی جہاں تک آنکھ پہنچ سکتی تھی۔ سفر میں کئی مقامات پر جبرائیل علیہ السلام نے براق کو روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتر جائیں اور نماز پڑھیں۔ پہلا پڑاؤ ہجرت کی جگہ یعنی مدینہ منورہ پر تھا۔ دوسرا پڑاؤ کوہ سینا پر تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی۔ تیسرا پڑاؤ بیت لحم میں تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چوتھا پڑاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس شہر القدس یعنی یروشلم پہنچے۔ اندر سب 1,24,000 انبیاء علیہ السلام منتظر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اس مبارک جگہ پر نماز پڑھائی اور انبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو گفتگو کی اس کا ایک حصہ قیامت کے بارے میں تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں اتر کر اسے قتل کروں گا، پھر لوگ اپنی اپنی زمینوں کو لوٹ جائیں گے اور یاجوج ماجوج سے آمنا سامنا ہوں گے جو ہر ٹیلے سے جھپٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ناقابل یقین سفر کے اگلے حصے یعنی معراج کے لیے آسماں پر تشریف لے گئے۔ معراج کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سیڑھی لائی گئی۔ تخلیق نے اس سے زیادہ خوبصورت چیز کبھی نہیں دیکھی۔ اس میں چاندی اور سونے کے متبادل سیڑھیاں تھیں اور جنت الفردوس کی سب سے اونچے اور وسیع باغ سے نیچے اتری تھی۔ یہ موتیوں سے جڑی ہوئی تھی اور اس کے دائیں اور بائیں فرشتوں سے گھیرا ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی تہوں میں تشریف لے گئے تو کیا ہوا۔ پہلا آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان کی گنبد سے آسمان پر چڑھایا، جہاں آپ نے نہ صرف بہت سے معجزاتی نظارے اور بے شمار فرشتوں کو دیکھا بلکہ آپ کی ملاقات گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش اور مسرت سے استقبال کیا گیا کیونکہ ان کی آمد کا بہت زیادہ انتظار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے
پھر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا، اور اچانک حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جن کی روح وہاں قبض کی گئی تھی اور قرآن میں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ہم نے انہیں بلند مقام پر فائز کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے عظیم جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، خوش آمدید اے نیک نبی اور صالح فرزند۔ ملاقات الہی۔ اس سفر کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں لایا گیا، جو طاقت اور راحت کا حتمی ذریعہ ہے۔ اس منظر کی خوبصورتی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار، عزت اور عاجزی محسوس ہوئی ہوگی۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نجی طور پر کیا گفتگو ہوئی، اس کے بارے میں کوئی بڑا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے کہ پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا وہ نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی جو اس نے میری طرف وحی کی، اور پھر مجھ پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کر دی۔ یہیں پر اللہ نے اس امت کو لازمی نماز کا تحفہ دیا۔ یہ ہمیں اللہ کے ساتھ بات چیت کرنے اور اس کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت سے 50 نمازیں آخر کار 5 کر دی گئیں، لیکن پھر بھی 50 کا ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم اسراء و معراج کی سالگرہ کے قریب پہنچ رہے ہیں، آئیے باقاعدگی سے نماز ادا کریں، کیونکہ یہ مومن کی معراج ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے باقی اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔